جی، میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں، بچے ہیں، شکر الحمدللہ۔ لیکن جو میری وائف ہے نا، ہم بستری کے لحاظ سے پورا ٹائم نہیں مجھے دیتی، جس کی وجہ سے میرا بار بار راغب ہوتا ہے کہ میں کسی اور عورت کے ساتھ سوؤں اور عورت سے مشاورت کروں۔ تو مجھے جو ہے نا وہ شیطان اس بات پہ قائل کرتا ہے کہ آپ ادھر جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ بھائی جو ہیں عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور میں شاید اپنے چینل پر ان کی گفتگو کو شیئر بھی نہ کر پاؤں۔ اللہ نے توفیق دی اور جو بھی گفتگو میری ان سے ہوئی تو مجھے امید ہے کہ ان کی اصلاح ہوئی ہوگی، ان کے اندر نرمی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن یہاں یہ جو سوال ہے اس کے بارے میں دیکھیے، سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین زنا کے بارے میں جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں شادی شدہ ہوں لیکن میری بیوی کی وجہ سے، ارے بھائی، دوسری عورتوں کو، اگر آپ دوسری عورتوں کے ساتھ سونا چاہتے ہیں تو کوئی آدمی اگر آپ کی عورت کے ساتھ سونا چاہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ وہ طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری سے بچاؤ کی ترکیب آپ کو سجھائی ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، بلا شبہ وہ فحش کام اور بہت برا راستہ ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں جو بتایا ایک طویل حدیث میں کہ ہم آگے چلے اور ایک تنور جیسی چیز کے پاس پہنچے جس کا اوپر والا حصہ تنگ اور نچلا حصہ کھلا اور وسیع تھا، اور اس میں شور اور غوغا اور آواز و پکار، مطلب اس میں عذاب دیا جا رہا تھا اور مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے اس میں جھانکا تو دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں لباس کے بغیر تھے اور ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ آتا۔ جب وہ شعلہ آتا تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے، یعنی ان کی آوازیں بلند ہو جاتی، اور اس شعلے کی بنا پر وہ اوپر کی جانب اٹھ جاتے۔ قریب تھا کہ اس سے باہر نکل جائیں، اور جب وہ شعلہ مانند پڑ جاتا تو پھر نیچے چلے جاتے۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے سوال کیا یہ لوگ کون ہیں؟ تو یہ معراج کا واقعہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ وہ بے لباس مرد اور عورتیں جو کہ تنور جیسی عمارت میں تھیں وہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ اسے بخاری نے نقل کیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے جس طریقے سے اپنی بیوی سے کہا، یا آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سیٹسفیکشن کے لیے دوسری عورتوں کی ضرورت ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاس صحابی بھی ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس نوجوان کا قصہ جس نے یہ خواہش ظاہر کری جو کہ آج جناب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ صحابی رسول کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اس سے کہا کہ یہ کیا بات تم نے کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور اس سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، جب وہ بیٹھ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ جس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں دوسری عورتوں کے ساتھ سونا پسند کرتا ہوں یا سونا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ سوال آپ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ سے پوچھتے کہ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ کسی کو پسند کرو گے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔
اور یہ جواب یقیناً آپ کا بھی ہوتا کہ نہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ تو کسی کو بھی سلاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگ بھی اپنی والدہ کے لیے ایسا ہی پسند کرتے ہیں نا، جیسے آپ پسند کرتے ہیں، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تربیت کے طور پر کہا کہ دوسروں کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی تو عزت آبرو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم سے اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ سونا پسند کرے اور تم اس کو کیا اجازت دے دو گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی تو یہ پسند نہیں کرتے نا کہ آپ ان کے ساتھ زنا کریں، تو جیسے آپ پسند نہیں کرتے ویسے وہ لوگ بھی پسند نہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، وہ بھی تو کسی کی ماں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کام اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو کہ کوئی مرد جیسے آپ کی بیوی آپ کا پورا کام نہیں کر پاتی ہیں، آپ کو سیٹسفائی نہیں ہوتی ہیں، آپ نہیں ہو پا رہے ہیں ان سے، تو کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ آپ کی بہن کے ساتھ وہ سیٹسفیکشن حاصل کر لے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، میں قسم کھا کر اللہ کی کہ اس نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ بھی تو اپنی پھوپھیوں کے ساتھ ایسا پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ اس طرح کا کسی کو سونے کی اجازت دے دو گے؟ وہ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ پر میری جان قربان، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی خالہوں کے لیے ایسا پسند نہیں کرتے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس نوجوان پر رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو اس کے بعد اس نوجوان نے اس چیز کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ احیاء کی احادیث دیکھیں، یہاں جو چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس حدیث میں، اس صحابی رسول کی تربیت کا، وہی میرا بھی جواب ہے آپ کے لیے۔ آپ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسری عورت کے ساتھ آپ رات گزاریں، تو وہ جو دوسری عورت ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی، کسی کی بہن ہے۔ کیا آپ یہ سب، آپ جیسا اگر کوئی اور ہو اور وہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی سے، آپ کی ماں سے، آپ کی بہن سے زنا کرنے کی خواہش کرے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ وہی جواب جو صحابی رسول نے دیا تھا، یقیناً وہی جواب ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو توبہ کریں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں دوسری شادی کر لیں، جو آسان حل ہے۔ اس آسان حل کی طرف تو ہم رجوع نہیں کرتے، لیکن حرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلال کے حصول میں آسان فرما دے۔ ہماری بھی سماج کی بھی بڑی پرابلم ہے۔ سماج اگر ناجائز تعلقات کوئی بنا لیتا ہے نا تو چلتا رہتا ہے، بیوی بھی خاموش رہتی ہے، لیکن اگر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے نا تو طوفان بدتمیزی کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ بڑا سماج کی بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں ایک کتاب لکھوں، مفتی طارق مسعود صاحب نے جیسے کتاب لکھی نا 4 شادیوں کی، میں یہ لکھنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ دوسری شادی اپنی پہلی بیوی کو بغیر بتائے کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کرنے کی بھی توفیق دے اور لکھنے کی بھی توفیق دے۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری شادی کرنی چاہیے بھائی، اور توبہ کرنی چاہیے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔